جبرائیل امین نے آ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشتی غذا تحفتاً پیش کی خدا کی جانب سے۔ وہ منافقین کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اب وہ تاریخ کا اختلاف اپنے مقام پہ کہ وہ واقعہ در اصل پیش کب آیا۔ پھر بی بی صلوات اللہ علیہا نے ارث و میراث کے عنوان سے اس فدق کو طلب کیا ہے، لیکن اسے بھی رد کیا گیا۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ان کا تذکرہ کر رہی ہیں لیکن رد کی جا رہی ہے۔ اچھا، رد کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ حدیث کے ذریعے وہ اس معیار اور اس معراج تلک پہنچ جائے کہ جو معراج اسلام نے عورت کو دی ہے۔ اسلام دین کل ہے، جزیات کو خود نکالنا ہوتا ہے۔ جتنی بھی اولادیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ساری حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے وجود مبارک سے ہیں۔ جب بیوی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو کئی ہزار ملائکہ حضرت زہرا کی ذات اقدس پر درود پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عذرا عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ولایت ٹی وی USA۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی گفتگو اس حزین ہستی کے بارے میں ہے جن کی ذات عصمت، طہارت اور ایمان کی بلند ترین مثال ہے، جن کو قرآن میں کوثر کہا گیا ہے، جن کے قدموں تلے جنت کو رکھا گیا اور جن کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ ناظرین محترم، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ عبادت ہو، سیاست ہو، اولاد کی تربیت ہو یا پھر مظلومیت کے خلاف قیام، ہمارے لیے درس عمل ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک محترم عالم دین جنہوں نے اپنی زندگی اہل بیت کے پیغام کے فروغ کے لیے وقف کر دی، مولانا حسنین عباس صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا جان، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا اور ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ جی، سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت طیبہ کا پس منظر اور اس کا روحانی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سوال ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسل حبیب کبریا، آپ کی تعداد اولاد کے متعلق اختلاف، بیٹوں کی تعداد 3 ملتی ہے، بیٹی 1، البتہ 4 کا قول بھی موجود ہے اور اس کے قائلین بھی ہیں۔ جی، ہمارے نزدیک، تشیع کے نزدیک وہ قول قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ اپنی کتب میں بھی، تشیع کی اپنی کتب میں بھی روایات موجود ہیں، لیکن وہ روایات جو ہے علم درایا کے اندر، علم الرجال کے اندر اور علم حدیث کے اندر رد ہوتی ہیں۔ یعنی تشیع کا بھی جو عقیدہ ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی اور تنہا بیٹی تھی۔ اولاد میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے حضرت قاسم علیہ السلام سے نوازا۔ قاسم علیہ السلام آپ کے پہلے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت بسعادت ہوئی جب آپ کا حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے عقد ہوا، اور عقد ہو جانے کے بعد 2 برس گزر گئے۔ 2 برس کے بعد حضرت قاسم، جن کی نسبت سے ابو القاسم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، وہ دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ، جنہیں طیب و طاہر کے القابات سے نوازا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ اشتباہ کیا کہ طیب اور طاہر ان کے علاوہ رسول اللہ کے بیٹے تھے، نہیں، انہی کے القابات تھے طیب و طاہر، وہ بھی آئے۔ دونوں کی مادر گرامی حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا تھی۔ یہ اعجاز بھی حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا ہی کے پاس ہے کہ جتنی بھی اولادیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ساری حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے وجود مبارک سے ہیں، مگر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ قبطیہ صلوات اللہ علیہا کے بطن مبارک سے تھے۔ ان کے علاوہ جو اولادیں ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا اور باقی 2 بیٹے وہ بطن مطہر حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے تھے۔ اچھا، باقی بیٹیاں جو ہیں حضرت زینب،
اور اس کے علاوہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں کلثوم صلوات اللہ علیہا، وہ بیٹیاں حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی بہن کی بیٹیاں تھیں، یعنی ربائبہ تھیں، لے پالک بیٹیاں جنہیں کہا جا سکتا ہے۔ البتہ عرب میں دستور تھا کہ ان بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی مانند تصور کیا جاتا تھا، تو بہرحال یہ ایک پھر علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے۔ اب حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے عقد ہو جانے کے بعد، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی ایک قول 26 کا ملا، ایک قول 28 کا ملا، اور مشہور 40 بھی ملا، لیکن جو صحیح قول ہے اس سے بالا تر کہ عقد آپ کا پہلا ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اور اس انتقال کے بعد عرب والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کیے۔ اچھا، عاص ابن وائل کا نام اس میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بیٹوں کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے گئے، حضرت قاسم کے انتقال کے بعد بھی، حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد بھی۔ عاص ابن وائل کا نام بھی ملتا ہے، ابو جہل بھی اس میں شامل تھا، ابو لہب بھی اس میں شامل تھا، باقی نام بھی تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم علیاذ باللہ ابتر ہیں، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اور جس مقصد کی تبلیغ پر آپ کو مأمور کیا گیا ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا، یعنی اس میں مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے گا، نہ آپ کا مقصد باقی رہے گا۔ قرآن نے واضح اس کا جواب دیا، اور سورہ کوثر اس پہ شاہد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا، اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا کہ کوثر سے مراد ذات بابرکت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، اور ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ اگر عربی میں کریں تو وہ اس طرح سے بنے گا کہ انا اعطینک الکوثر، یعنی اس کا عربی ترجمہ بنے گا کہ انا اعطیناک الفاطمہ۔ قرآن کے الفاظ میں تغیر و تبدل نہیں کر رہے ہیں، ایک عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی دیتے رہیے۔ اب دیکھیے کہ منہ توڑ جواب ہے، صرف جواب نہیں ہے، انا شانیک ھو الابتر، کہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں ان کا نام کرۂ ارض سے مٹ جائے گا، ان کے مقاصد زمیں بوس ہو جائیں گے، اور آپ کا مقصد تاب صبح قیامت باقی رہے گا۔ یہ اس کا پس منظر تھا، اور خود جو ولادت با سعادت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہوئی ہے اس میں روایات کے اندر اختلاف ہے، مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن میں سب کو اگر یکجا کروں تو خلاصہ یہ بنتا ہے سمرائز کرنے کے بعد ان کو، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کے حکم پروردگار سنایا، اور 40 ڈیز کے لیے آپ نے دوری اختیار کر لی حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے۔ وہ 40 دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے کہاں؟ بیت حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا میں۔ صبح دن کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں رہتے تھے، بوقت افطار کرتے، رات عبادت میں گزارتے۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ بیزن پروردگار میں آپ سے دور ہوں۔ جب یہ روٹین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 دن تک پوری ہو گئی تو جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے آ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشتی غذا تحفتاً پیش کی خدا کی جانب سے، اور پیغمبر کا دستور یہ تھا کیونکہ بیت حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا میں تھے، تو بوقت افطار مولا امیر سے کہتے تھے کہ دروازہ کھلا رکھو تاکہ جو بھی آئے وہ میرے ساتھ آ کے افطار میں شامل ہو اور میرے ساتھ تناول فرمائے، لیکن اس دن کہا کہ یا علی دروازہ بند کر دیجیے، اس غذا میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ وہ غذا آپ نے تناول فرمائی، دوبارہ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے، اور نور مطہر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا بدن مطہر حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا میں پروردگار کے اذن و حکم سے امانتاً منتقل ہوا، اور اسی لیے شاعر کے وہ مصرع امر ہو گئے کہ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ آقا، قرآن مجید میں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبے کی کن آیات سے جھلک ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیے،
قرآن کریم فرقان حکیم میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل خداوند متعال نے صراحتاً بیان فرمائے ہیں. البتہ قلب روشن چاہیے ان فضائل اہل بیت علیہم السلام کو دیکھنے کے لیے. اگر قلوب پہ تالے پڑے ہوں، مہریں لگی ہوں، تو پھر وہ فضائل نظر نہیں آئیں گے. کیٹاگرائز کیا جا سکتا ہے فضائل حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا سے مربوط آیات کو. جی. کچھ آیات کریمہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں. اب وہ ساری کی ساری آیات جو ہیں ان میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا شامل ہیں. مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا شامل ہیں. اجر رسالت ہے، ذوی القربہ کی محبت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا اس میں شامل ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الی آخرہ، آیت تطہیر میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا شامل ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو خاص طور پر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں ہی نازل ہوئی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر کی آیات. سورہ دہر کا قصیدہ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے نازل ہوا. سورہ کوثر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے نازل ہوئی. یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جو اہل البیت کے لیے نازل ہوئی، ان میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا شامل ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو خاص طور پر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہی کے لیے نازل ہوئی. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو نازل کسی اور ہستی کے لیے ہوئی، لائک ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کو فرشتے آ کے ندا دیتے تھے، لیکن روایت اس بات پہ شاہد ہے کہ صرف یہ ندائیں حضرت مریم کو نہیں دی جاتی تھی، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو بھی یہ ندائیں دی جاتی تھیں. اور پھر ایک اور نئی جہت سے اپنے دیکھنے سننے والوں تک پہنچائیں کہ جتنی آیات 300+ آیات شان مولا امیر علیہ السلام میں نازل ہوئیں، ان سب میں بھی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا شریک ہیں. یعنی ممکن ہے کوئی کہے کہ آغا یہ قیاس کیا، خدا نہ خواستہ. نہیں، قیاس کا تو میرا مذہب ہی نہیں ہے. قیاس نہیں ہے. کیسے شریک ہیں؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ، کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا کوئی کف نہ ہوتا آدم سے لے کر قیامت تک. کفو زہرا صلوات اللہ علیہا مولا امیر علیہ السلام ہیں. تو جتنی آیات شان علی علیہ السلام میں نازل ہوئیں وہ اس جہت سے شان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا میں بھی ہیں، کیونکہ یہ کف کوئی مادی کف نہیں تھا، یہ کوئی مادیات کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کف مانوی تھا. یعنی جتنا درجہ مانوی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اتنا درجہ مانوی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا بھی ہے. آقا، آپ سلام اللہ علیہا کو سیدہ نساء العالمین یعنی تمام عورتوں کی سردار کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیدۃ نساء العالمین قرار دیا. جی. اور رسول نے جتنے فضائل بھی اہل البیت علیہم السلام کے بیان کیے ہیں، وہ رسول نے اپنی ذاتی منشا، ذاتی ارادے اور خود کی مرضی سے بیان نہیں کیے ہیں. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. وہ رسول نطق ہی نہیں کرتے تھے جب تک وحی پروردگار نازل نہ ہو جاتی. بے شک. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین خداوند متعال نے قرار دیا ہے. اور خدا جب کسی کو عہدہ دیتا ہے تو اس کا عہدہ دینا اندھی بانٹ نہیں ہوتا. جی. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ڈیزرو نہیں کرتا خدا نہ خواستہ اور اسے خداوند متعال عہدہ دے دے، یہ عدل الہی کے برخلاف ہے. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو جو عہدہ ملا گیا، یہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا عہدہ اگرچہ عطائی ہے، پروردگار کی جانب سے ہے، جی. لیکن ذات زہرا صلوات اللہ علیہا میں کمال تھا، اس لیے بی بی کو یہ عہدہ دیا گیا. سیدۃ النساء العالمین یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین سمجھنا ان دو آیات کی روشنی میں بہت آسان ہے. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ایک اور تاریخ کے اندر ہستی ہیں، حضرت مریم صلوات اللہ علیہا، جنہیں سیدۃ النساء الزمان کہا گیا. یعنی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں.
حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہیں۔ روایت اس بات پہ شاہد ہے کہ جب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، جس روایت میں سیدۃ النساء العالمین کہا گیا، اسی میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب بیوی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو کئی ہزار ملائکہ حضرت زہرا کی ذات اقدس پر درود پڑھتے تھے، اور ملائکہ اسی انداز میں ندا دیتے تھے، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، جس رنگ میں حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کے متعلق وہ ندائیں دیتے تھے۔ البتہ مریم صلوات اللہ علیہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا قیامت تک کی عورتوں کی سردار تھیں۔ اور وہی ڈفرنس ہے دونوں کی سرداری میں کہ جو حضرت حمزہ صلوات اللہ علیہ کے سید الشہداء ہونے میں ہے، اور امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے سید الشہداء ہونے میں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے شہداء کے سردار تھے، حسین قیامت تک کے شہداء کے سردار ہیں۔ جی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عبادت اور تقوی کی کیا خصوصیات تھیں جنہوں نے انہیں اہل ایمان میں مثالی بنا دیا؟ دیکھیے، تقوی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عمل ریاکاری سے پاک ہو اور قربتاً الی اللہ ہو۔ قربتاً الی اللہ، ریاکاری سے پاک، یعنی خالصتاً للہ اگر کوئی عمل ہو تو وہ عمل جو ہے خداوند متعال کو مطلوب و مقصود ہے۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات گرامی قدر میں بھی یہی خصوصیت تھی کہ ظاہری طور پہ حیات کتنی ہے؟ 18 برس، لیکن اس 18 برس میں جو عبادت پروردگار حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے بجا لائی ہے، جس انداز میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے اطاعت خدا، اطاعت رسول خدا کی ہے، اطاعت امیر المومنین کی ہے، اولین و آخرین میں کوئی اس ڈھنگ سے اطاعت نہیں کر سکا۔ ایون حضرت ختیجہ صلوات اللہ علیہا والدہ گرامی ہے آپ کی، وہ نہ ہو تو بیوی کا وجود نہیں ہے۔ لیکن رتبہ دیکھ لیجئے، وہی فرق جو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور مولا امیر علیہ السلام میں ہے کہ اگرچہ بابا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، لیکن علی کے پاس جو منصب ہے وہ الہی منصب ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس بھی منصب الہی منصب ہے، لیکن علی کا رتبہ لا شک کافی نفس رسول ہیں۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا اسی انداز میں یہ بضعت الرسول ہیں۔ آغا جان، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گھریلو زندگی اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح اسلامی جو ان کی ازدواجی زندگی ہے بہترین نمونے کے طور پر سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو میں پہلے بیان کروں کہ جو متفق علیہ ہے اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی، کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو کیسا پایا، تو مولا امیر علیہ السلام کے جملات ہیں، نعم العون علی طاعت اللہ، کہ میں نے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو اطاعت پروردگار میں اپنا بہترین معاون اور مددگار پایا۔ یعنی جس علی علیہ السلام کی عبادت پہ انبیاء نازاں ہیں، جس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت پہ خداوند متعال فخر کرتا ہے ملائکہ کے درمیان، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو بہترین معاون اور مددگار پایا۔ پھر جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ گھریلو زندگی، تو اس کے لیے اتنا عرض کریں گے کہ حسنین جیسے گوہر نایاب جس نے زمانے کو دیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا وجود، ماں باپ ایک بچے کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں جی، لیکن بات یہاں پہ منتہا نہیں ہوتی، اس بچے کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ بے شک حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے حسنین کریمین علیہ السلام جیسے شہزادے زمانے کے حوالے کیے، حضرت بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا، حضرت زینب صلوات اللہ علیہا، یہ ساری کی ساری چیزیں
دلالت کرتی ہیں کہ بیوی نے جو ازدواجی زندگی تھی وہ کس انداز میں گزاری. بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ باپ بیٹی سے آگے بڑھ کر کس روحانی تعلق کی نمائندگی کرتا ہے؟ بہت دقیق سوال ہے، لیکن ایک لمحے میں حل ہو جاتا ہے. جی. کہ رسول وہ ہیں کہ جن کا ہر عمل مشیت الہی کے سانچے میں ڈھلا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے رشتے عطا کیے، لیکن ان رشتوں سے انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تھا وہ فقط ان رشتوں کی وجہ سے نہیں تھا، پروردگار عالم کے حکم کی وجہ سے تھا. اور یہ جتنی ہستیاں ہیں، مثال لے لیجئے، سمجھانا آسان ہو جائے گا، مباہلہ کی. نجران کے عیسائیوں نے کسے جھٹلایا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کو نہیں، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو نہیں، حسنین کریمین علیہ السلام کو نہیں. وہ تو جھٹلا رہے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو رسول اکیلے جاتے نا. لیکن قرآن کہہ رہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کہہ دو ان سے کہ اگر دلیل کے باوجود بھی یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ مان نہیں رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. کون گیا؟ حسنین کریمین علیہ السلام گئے، مولا امیر علیہ السلام گئے، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ گئیں. صیغہ جمع کا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے ساتھ کوئی نہیں گیا. یعنی گنجائش ہوتے ہوئے کوئی شریک نہیں ہو سکا. گنجائش ہوتے ہوئے مولا امیر کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکا نفس رسول میں. حسنین کریمین علیہ السلام کیونکہ دونوں شہزادے ایک جیسے تھے، اس لیے یہ دونوں شہزادے گئے ہیں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اب انہوں نے جھٹلایا رسول اللہ کو تھا، لیکن رسول ان چاروں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یعنی گویا پیغام دے رہے ہیں کہ انہیں میرے کار رسالت میں برابر کا شریک سمجھنا. پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے. ثمرۃ فؤادی، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے متعلق فرما رہے ہیں، یہ میرا قلب ہیں، یہ میری روح ہیں جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. یہ ساری کی ساری جو فضیلتیں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ اس لیے نہیں بیان کی کہ رسول کی بیٹی ہیں، یہ اس لیے بیان کی کہ کنیز خدا ہیں، یہ اس لیے بیان کی کہ مقام عصمت پہ فائز ہیں. جب بھی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ جاتی تھی، رسول اپنی مسند سے اٹھ جاتے تھے، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی تکریم کرتے تھے. وقبل یدیہا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. کس لیے؟ یہ اس لیے کہ امر پروردگار تھا، کار رسالت میں شریک تھیں. مولانا صاحب، اتنے فضائل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بیان کیے، تو پھر کیوں مدینہ میں ان کی جو ذات ہے اس کو پہچانا نہ گیا؟ کیوں ان کے خلاف اتنی چیزیں ہوئیں، ظلم ہوا؟ حسد ایک ہی چیز میں. اہل البیت علیہ السلام کو کبھی تپتے ریگزاروں میں شہید کیا گیا، کبھی بیابانوں میں قید کر کے پھیرایا گیا. کیوں پھیرایا گیا؟ حسد کی بنیاد پہ. ایسے لوگ بھی موجود ہیں تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے مکے کا ہولڈ سنبھالا اور انہوں نے اہل البیت علیہ السلام پہ درود بھیجنا ترک کر دیا. انہوں نے کہا کہ سادات کی خدا نخواستہ ناک اونچی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود سے آل محمد کو نکال دیا. بہت سے آج بھی ایسے ہیں جو درود سے آل محمد کو نکال رہے ہیں. تو آغا جان، یہ حسد کیوں تھا؟ کس بنا پر تھا؟ دیکھیے، حابیل اور قابیل کا معاملہ، بھائی ہے قابیل حابیل کا، لیکن حسد کیا. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ سے، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل البیت علیہ السلام سے حسد کیوں کیا گیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے فضائل بیان کیے، قدم قدم پہ جو ان کا تعارف پیش کیا،
مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف جو غدیر میں پیش کیا، خطبہ غدیر کو جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا. چلیے ان کو ایک لحظے کو چھوڑ دیتے ہیں. جی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا گیا؟ کیا گیا. کن لوگوں نے کیا؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ منافقین کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. اب وہ تاریخ کا اختلاف اپنے مقام پہ کہ وہ واقعہ در اصل پیش کب آیا. جی. صاحب سر نبی حضرت حذیفہ یمانی صلوات اللہ علیہ انہیں ان منافقین کے نام بھی بتائے. ان کے جنازوں میں شرکت حضرت حذیفہ نے نہیں کی. حضرت عمار یاسر بھی ان سے آشنا تھے. خود یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا. تحقیقات اس پہ شاہد ہے. کیوں؟ حسد کی بنیاد پہ تھا. رسول کے جانے کے بعد اہل البیت سے حسد اسی لیے تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ان کا تعارف پیش کر دیا تھا، اگر کما حق کہو اس تعارف کو لوگ سمجھ جاتے تو کسی اور کی باری آتی ہی نہ. لیکن یہ بنیادی وجہ تھی. تو آغا جان پھر ان مظالم سے انکار کیوں کیا گیا؟ دیکھیے اگر انہیں تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو جس اساس پہ عمارت قائم ہے وہ اساس ہی گر جاتی ہے. اس دور کے اندر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات وہ نقطہ ہے کہ جس نقطے کے گرد طواف کر رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں. جی ہاں. کیا مطلب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو اگر آپ نقطہ قرار دیں گے تو آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سمجھ میں آئے گا. تو اگر آپ ان پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا انکار نہ کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنی نہیں پڑتی، اور اگر انہیں تسلیم کر لیں تو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مشہور خطبہ فدق کے جو بنیادی نکات ہیں اور اس کے سیاسی و دینی اثرات پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے خطبہ فدق حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے جو دیا یہ تاریخ کا ایک طولانی خطبہ ہے. دیا کیوں؟ کہ بی بی صلوات اللہ علیہا سے جب اس حق کو لے لیا گیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا تھا، جی، تو اسے طلب کرنے کے لیے بی بی صلوات اللہ علیہا نے احتجاج کیا تھا. فدق مال ہبہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی تحفۃً بی بی صلوات اللہ علیہا کو دے دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس فدق کو حکومت وقت نے لے لیا. بی بی نے مطالبہ کیا، اور جو پہلا مطالبہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے فدق کا کیا ہے وہ ارث کا مطالبہ نہیں کیا، میراث کا مطالبہ نہیں کیا. بی بی نے ہدیے کا مطالبہ کیا ہے، وہ ہدیہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. لیکن اس ہدیے کی جب انکاری کی گئی تو پھر بی بی صلوات اللہ علیہا نے ارث و میراث کے عنوان سے اس فدق کو طلب کیا ہے، لیکن اسے بھی رد کیا گیا. ایون بی بی صلوات اللہ علیہا نے اس پہ گواہ بھی پیش کیے، لیکن ان گواہوں کو بھی جھٹلایا گیا. جبکہ علی القاعدہ دیکھا جائے، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو گواہ بی بی کے پیش کرنے بنتے ہی نہیں تھے. جی. وہ کیوں؟ دیکھیے وہ اس لیے کہ قضاوت کے باب کے اندر مثلا میرے ہاتھ پہ گھڑی ہے، یہ میرے ہاتھ پہ ہونا کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ گھڑی میری ہے. نہیں، گھڑی میری ہے تو آپ کے پاس میں اس کا مالک ہوں. جی. آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ جو گھڑی آپ کے ہاتھ پہ ہے یہ گھڑی آپ کی نہیں ہے، میری نہیں ہے، آپ کی ہے. جی. میں نے یہ گھڑی غصب کی ہے یا میں نے یہ گھڑی چرائی ہے، آپ سے میں نے یہ گھڑی لی ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ گھڑی جو میرے ہاتھ پہ ہے یہ میری نہیں ہے، آپ کی ہے. جی ہاں، سمجھ گئی. اصل کیا ہے کہ میرے پاس ہے، میری ہے. بے شک.
البینۃ علی المدعی والیمین علی ما ندعی علیہ، یہ ایک قاعدہ ہے جس سے کوئی اعراض نہیں کر سکتا کہ گواہ مدعی نے دینے ہیں. جی بالکل ایسا. مدعی کون ہے؟ میں تو مدعی نہیں ہوں، میں ہوں. آپ مدعی ہیں کہ یہ گھڑی جو ان کے ہاتھ پہ ہے وہ آپ کی ہے، تو آپ گواہ پیش کیجئے. بالکل. یہاں کیا تھا؟ مدعی کون تھا کہ یہ آپ کا نہیں ہے؟ مدعی تو آن حضرت تھے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کا نہیں ہے. گواہ تو وہاں سے پیش کیے جانے چاہیے تھے، لیکن قاعدہ قضاوت کے برخلاف گواہ تو یہاں سے طلب کیے گئے، اور پھر ان گواہوں کو رد بھی کیا گیا. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، خود حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو جھٹلانا خدا نہ خواستہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا نہیں تھا. دیکھیے خطبہ فدق ایک کمپریہنسو موضوع ہے اور بہت جامع یہ خطبہ ہے. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے یہ خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر بی بی صلوات اللہ علیہ نے توحید پروردگار بیان فرمائی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے. مبعوث بے رسالت ہونے سے پہلے کا انوائرمنٹ جو تھا، عرب والوں کا جو ماحول تھا، وہ کس طرح سے پروان چڑھ رہے تھے، وہ کس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے، بی بی نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور نہ فقط یہ، اس کے ساتھ ساتھ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے جتنے احکام شرعیہ ہیں، ان احکام شرعیہ کو پروردگار عالم کی جانب سے جو واجب قرار دیا گیا، اس کی علت کو بھی بیان کیا. ٹھیک ہے. وجہ بیان کی ہے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے. اور اس سے آگے بڑھ کے بی بی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں. جی. اور صرف فضائل نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے منصب کو بھی بیان کیا ہے. یہ ایک علیحدہ سے پروگرام کا مقتضی ہے، اور صرف ایک پروگرام نہیں، کئی ایپیسوڈز اس پہ ہوں تو بات بنتی ہے. ایک چیز یہاں اشکال کرنے والے، اعتراض کرنے والے معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اتنا کمپریہنسو اور جامع خطبہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے دیا، اس خطبے کے اندر کہیں بھی بی بی نے اپنے پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ نہیں کیا. ایسا کیوں؟ ہاں، ایک ظلم کا تذکرہ تو ہے کہ میراث کو آپ نے میری لے لیا، لیکن جو باقی مظالم ہیں، دروازے کا جلایا جانا، حضرت محسن علیہ السلام کا سخت ہو جانا، دربار میں مولا امیر علیہ السلام کو بلایا جانا، یہ تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ پہلی چیز آپ سے سوال ہے کہ جو بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنی میراث کو طلب کیا، کیا بی بی کو وہ ملی یا بی بی کو جھٹلایا گیا؟ جھٹلایا گیا. اور اسی کی بنا پر شاید انہوں نے باقی مظالم کا تذکرہ نہیں کیا. بالکل، جواب آپ نے خود دے دیا. اگر بی بی وہاں پہ ان کا تذکرہ بھی کرتی تو انہیں بھی جھٹلایا جاتا، اور جو تاریخ کی ایک اظہر و منہ شمس حقیقت ہے جسے آج بھی کچھ لوگ دھندلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دھندلا کرنے والے لوگ اس چیز کو دلیل بنا لیتے. وہ تو چاہتے ہی یہ تھے. دیکھیں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی مدعا لے کے آئی ہوں، اپنی کوئی شکایت لے کے آئی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں سننی میری. بالکل. تو میں باقی شکایت آپ کے پاس لے کے ہی کیوں آؤں گی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے سننی ہی نہیں. بالکل. میری کوئی فریاد سنے گا ہی نہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنی وہ وقت بھی نہ ضائع کروں. بالکل. اور نہ بیان کروں. جنہوں نے ان چیزوں کی تعویل کی، مثلا کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی جو بھی چھوڑتے ہیں وہ جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے قرآن کی آیات پڑھی. جی. ٹھیک ہے کہ افی کتاب اللہ انتر صحابہ کا والا آر صحابی کہ کتاب خدا میں کیا یہی ہے کہ تم بابا کی میراث پاؤ میں نہ پاؤں؟ مزید آیتوں سے بی بی صلوات اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ داؤد کا وارث حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ان کا تذکرہ کر رہی ہیں، لیکن رد کی جا رہی ہے. اچھا، رد کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ حدیث کے ذریعے. اور خود ہی تو کہا تھا کہ حسبنا اللہ و کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. جب کتاب کافی ہے تو پھر حدیث کیوں لے کے؟ اور خود تدوین حدیث پر پابندی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے دور تک تدوین حدیث پر پابندی رہی. کسی کے پاس مسودہ بھی ہوتا تھا تو وہ اس سے لے لیا جاتا تھا کہ قرآن 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 بس. تو پھر حدیث ہی کا سہارا لے کر اس چیز کو رد کیوں کیا جا رہا ہے؟
اس لیے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. احکام کا تذکرہ کیا, جیسے بی بی صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ, کہ ایمان کو اللہ نے کیوں قرار دیا؟ ایمان کو اللہ نے اس لیے قرار دیا کہ تمہیں شرک سے پاک کر دے. یعنی جو خداوند متعال پر ایمان لے آئے قلبی طور پہ, لسانی طور پہ نہیں, قلبی طور پہ, وہ دوسرے پر تقیہ کرنے سے منزہ و مبرہ ہو جاتا ہے. بی بی صلوات اللہ علیہ فرما رہی ہیں وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ, کہ نماز کو تمہیں تکبر سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے واجب قرار دیا ہے. آگے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ فرما رہی ہیں وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَالنِّمَاءَ فِي الرِّزْقِ, کہ رزق میں نما کا ذریعہ, رزق بڑھانے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے, اور نفس کا تزکیہ زکوٰۃ ہے. وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ, روزے کو اخلاص کے اس بات کے لیے خداوند متعال نے واجب قرار دیا. وَالْحَجَّ تشییدًا للدین, حج کو دین کی تقویت کے لیے. اسی طرح سے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں, میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ, ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا ذریعہ قرار دیا. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ, ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. آج وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقہ نہ ڈالو, تفرقہ نہ ڈالو, تفرقہ نہ ڈالو, لیکن تفرقہ ڈلے گا کیسے نہیں, جب امت اہل البیت علیہ السلام کے مقام کو پہچان جائے گی, ان کی امامت پہ یکجا ہو جائے گی. بالکل. ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیوں بی بی ان چیزوں کو بیان کر رہی ہیں. ایک تو اس لیے کہ بی بی صلوات اللہ علیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی علم بردار تھی, جی. اور دوسرا وہاں ظاہری طور پہ نماز بھی پڑھی جا رہی تھی, روزہ بھی رکھا جا رہا تھا, لیکن دراصل ان تمام عبادتوں کی ارواح فاقد ہو رہی تھی. ان کی ارواح کو, ان کی روح کو نہیں سمجھا جا رہا تھا, اسی لیے بی بی صلوات اللہ علیہ بیان کر رہی تھی. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عورت کے کردار کو دین اور معاشرے میں کیسے بلند کیا؟ دیکھیے, کچھ ہستیاں ایسی ہیں تاریخ اسلام میں مستورات, جو اگر نہ ہوتی تو عورت کا حقیقی چہرہ اسلام پیش ہی نہ کر سکتا. مثلا حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ, حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ, حضرت آسیہ زوجہ فرعون, حضرت مریم صلوات اللہ علیہ, حضرت حوا صلوات اللہ علیہ, یہ تمام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور رول ماڈل موجود ہے. جن سے مرد سے تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کون ہے جو تقاضۂ نسوانیت کو سمجھتے ہوئے نسواں کے لیے رول ماڈل بنے؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. یعنی وہ اسوہ کے جس پہ عمل کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے, وہ اسوہ رسول بھی ہے, اسوہ زہرا صلوات اللہ علیہ بھی ہے. اگر آپ بیٹی کی حیثیت سے دیکھ لیجئے تو جب مکے کے مشرکین اور کفار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈھاتے تھے تو کس طرح سے آپ کی داد رسی کرتی تھی. اسی لیے بی بی کو ام ابیہا کہا گیا, یعنی جیسے ایک ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے, بیٹی ہوتے ہوئے اس شفقت کا مظاہرہ کرتی تھی. اگر زوجیت کے معاملے پہ آئیں تو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ بہترین, اولین و آخرین میں سے بہترین شخص, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اولین و آخرین میں مردوں کے سردار ہیں, نفس رسول ہیں, ان کی زوجہ ہے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ. ماں کی حیثیت سے دیکھ لیجئے. اسی لیے وہ اقبال نے بھی کہا نا کہ مریم آزی ایک نسبت عیسیٰ عزیز, اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. اگر آج کی عورت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر نکال دیا جائے نا تو آج کی عورت, ہماری بات ان سے نہیں ہے کہ جو اسلام قدم نہیں بھرتی عورتیں,
ٹھیک ہے. مثلا ایک عورت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہی نہیں کرتی، ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دم نہیں بھرتی، ہماری بات ان سے نہیں ہے. اس عورت سے بات ہے کہ جو اسلام کی پیرو ہے، تو اسے ہر صورت کرنا پڑے گا. کیوں؟ تاکہ وہ اس معیار اور اس معراج تلک پہنچ جائے کہ جو معراج اسلام نے عورت کو دی ہے. ہاں ظاہری طور پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے وہ تو آئی تھی، آج کل کا دور جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. تو جواب وہی ہے کہ اسلام دین کل ہے، جزیات کو خود نکالنا ہوتا ہے. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو بی بی صلوات اللہ علیہا کی زندگی اگر گھر سے باہر نکلی بھی ہیں بی بی تو دفاع ولایت کے لیے، اور جس عالم میں نکلی تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کی جو چادر تھی وہ خط کھینچ رہی تھی زمین پر. یہ باب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا باب، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کا باب، حسنین کریمین علیہ السلام کی تربیت کا باب. یعنی ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو بی بی یہ کہہ سکتی تھی. مثلا میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ حسنین کو کیا تربیت کی ضرورت تھی یا نہیں؟ ڈیفیکلٹ کویسچن. مطلب نہیں تھی. نہیں تھی. نہیں تھی. نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ حسنین ہیں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دیا، لعاب دہن جنہیں دیا، پہلی غذا زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بنی. لیکن کیوں کی گئی؟ تاکہ زمانے کو بتا سکے. بالکل. لیکن آج کے پیرنٹس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا بچوں کے لیے. تربیت کے اصول سیکھنے ہیں تو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا سے سیکھنے پڑیں گے. کچھ بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی سیکھنا ہے. عورت نے کچھ بھی سیکھنا ہے تو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا سے سیکھنا پڑے گا. بے شک. اگر یہ فرمائیے گا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حالات اور اس مظلومیت سے امت کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بننا ہے تو اس شہادت کا انکار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ بروز محشر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھیں گے. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو بروز محشر سوال کریں گے وہ اہل البیت علیہ السلام کے متعلق کریں گے. روایت اس بات پہ شاہد ہے کہ اہل البیت کے متعلق رسول سوال کریں گے، قرآن کے متعلق رسول سوال کریں گے. تو قرآن کے متعلق جواب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے متعلق جواب دینا پڑے گا، ہر انسان کو دینا پڑے گا. فرق کی بحث سے بالا تر دینا پڑے گا. بے شک دینا پڑے گا. آخر میں یہ فرمائیے گا کہ اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیں تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ خلوص، رضا خدا، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. 18 برس کی عمر اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے معاشرے میں اب فقہی اعتبار سے عورت مرد کی نسبت جلدی بالغ ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں 18 برس کی عمر تو انسان کو سنبھلتے ہوئے لگ جاتی ہے، لیکن حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا 18 برس کی عمر میں اس انداز میں زندگی گزار کے جام شہادت نوش کر رہی ہیں. تو یعنی انسان کا جو وقت ہے، جو اس کی زندگی ہے، اسے غنیمت جاننا چاہیے، اور اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہے، اور کم از کم اتنا کر لے کہ وہاں پہ جا کے ان کے سامنے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل ایسا. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا شکریہ. ناظرین محترم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ نہ صرف ایک مقدس داستان ہے بلکہ ایک مکمل منشور حیات بھی ہے، جہاں پر عزت ہے، عبادت ہے، قربانی ہے اور ہم سب کے لیے درس عمل ہے. میں اپنے محترم مہمان مولانا حسنین عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس منور موضوع پر گفتگو کر کے ہمارے دلوں کو منور کیا،
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر گھر، ہر دل اور ہر کردار کا حصہ بنے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔